باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگو، عزیزو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو بھی انسان پیدا ہوا زندگی گزار کر آخر اس کو موت آئے گی، وہ موت سے بچ نہیں سکے گا، اس کو موت آنی ہے، ہر صورت آنی ہے، چاہے 50 سال کی زندگی گزارے، چاہے 100 سال کی زندگی گزارے، چاہے 200 سال کی زندگی گزارے، آخر اس کو موت ہے، آخر اس نے مرنا ہے۔ ہمارے سامنے ہمارے کتنے عزیز و اقارب، بہن بھائی، مائی باپ، خیش کمیلا، بال بچہ، کتنے ہی گاؤں والے ہماری آنکھوں کے سامنے چلے گئے، جن کی موت کا ہمیں گمان نہیں تھا کہ یار یہ بھی مریں گے۔ نوجوان، تندرست، صحت مند، مالدار، غریب، آخر وہ صبح ہمارے ساتھ چلتے پھرتے تھے، شام کو، صبح کو، آدھی دن کو، آدھی رات کو وہ ہم سے بچھڑ گئے، اور ایسے پتہ چلتا ہے کہ جیسا کہ وہ دنیا میں آئے نہیں۔ واہ واہ نبدیاں سنگتاں ڈٹھیاں، آخر بتھاں پیاں، او جنہ باجو پل نہ سی لنگدا، او اج شکلاں یاد نہ رہیاں۔ یقین کرو کہ کچھ دوست بھی میری زندگی میں ایسے گزرے ہیں جو ایک دوسرے سے ایک سیکنڈ کے لیے بھی جدا نہیں ہوتے تھے، تو بعد میں دیکھا کہ ایک دوست فوت ہو گیا اور دوسرے نے اس کا نام تک نہ لیا۔ دل میں شاید لیتا ہی ہو، لیکن کیا ہوتا ہے کہ میرے سامنے، میرے گاؤں میں 100، 200، 250 آدمی میری آنکھوں کے سامنے اس دنیا فانی سے کوچ کر گیا، اور جب کبھی دل میں خیال آتا ہے تو یاد نہیں پڑتی کہ کون سا آدمی فوت ہوا ہے، نام تک یاد نہیں رہا۔ تو اسی طرح جب ہم بھی دنیا سے گزریں گے تو ہمارا بھی کوئی نام نہیں لے گا، ہمیں بھی لوگ بسار دیں گے، ہمارے مکان ادھر رہ جائیں گے، ہماری جائیداد ادھر رہ جائے گی، ہمارا بیوی بچے ادھر رہ جائیں گے، ہم چلے جائیں گے، پھر ان کے آگے بال بچے ہوں گے، پھر وہ ہمارے بال بچے چلیں گے۔ ایک نصف صدی تک اگر اولاد وفادار ہو تو یاد کرتی رہتی ہے، یا پوتیا پوتے وفادار ہوں، مائی باپ ان کو بتاتا ہوں تمہارا دادا تھا، تمہارا پردادا تھا، تو وہ کچھ ذکر کر لیتے ہیں، ورنہ بھول جاتے ہیں۔ پھر نصف صدی کے بعد قبر بھی لوگ بھول جاتے ہیں، قبر بھی یاد نہیں رہتی کہ یہاں میرے والد کی قبر تھی، یا میرے دادا کی قبر تھی، یا میرے نانا کی قبر تھی۔ یقین کرو کہ بھول جاتے ہیں، اور میری آنکھوں کے سامنے کیا ہوا، میں خود اپنے دادا کی قبر بھول گیا، مجھے پتہ ہی نہیں رہا کہ میرے دادا کی قبر کدھر تھی، اتنی قبریں ہو گئی تھی تو مجھے پتہ نہیں رہا۔ تو اسی طرح جب ہم بھی دنیا سے چلے جائیں گے تو ہماری بھی قبر لوگ بھول جائیں گے، ہمارا نام بھول جائیں گے، ہماری ثقافت بھول جائیں گے، ہمارا گھر بار بھول جائیں گے، یہی پتہ چلے گا کہ ہم دنیا میں آئے نہیں ہیں۔ تو جب انسان مر جائے یا بیمار ہو جائے تو اس کے ساتھ دشمنی ختم کر دینی چاہیے، اس کے لیے پھر دعا کرنی چاہیے، چاہے قاتل بھی ہے، چاہے آپ کی جتنی بھی رنجش ہے اس شخص کے ساتھ جو مرگے بستر پر پڑ گیا ہے، بیمار ہے، اب اٹھنے کا اس کا کوئی چانس نہیں ہے، تو اس کو فی سبیل اللہ معاف کر دینا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ ایک بزرگ تھے، تو ان کا کہیں دور دراز سے ایک مرید آ گیا، آیا تو ویسے ہی تھا لیکن ان کا مرید بن گیا، تو وہ بزرگوں کا مرید ہو گیا، تو اس نے سب برے کام، لڑائی جھگڑے چھوڑ دیے۔ تو ایک دن نہ بیمار ہوا تو اس نے بزرگوں کو بتایا کہ بزرگوں، میرے گاؤں میں اگر آپ تشریف لے جائیں تو وہاں میری بڑی ناراضگی ہے،
تو شاید میں فوت ہو جاؤں تو وہ مجھے معاف نہیں کریں گے یا میرے جنازے میں شریک نہیں ہوں گے، تو آپ یا خود تشریف لے جائیں یا کسی کو بھیج دیں تو وہ مجھے معاف کر دیں۔ بزرگوں نے خود جانے کا سوچ لیا۔ جب اس قوم میں گئے تو انہوں نے کہا یہ فلانے نام کا آدمی کیسا تھا؟ انہوں نے کہا توبہ 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 توبہ، وہ بہت ہی برا شخص تھا، اللہ اس کو جہنم، جب وہ مرے تو اللہ اس کو جہنم میں داخل فرمائے۔ تو بزرگ نے رونا پیٹنا شروع کر دیا۔ لوگوں نے کہا بزرگوں یہ کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا وہی شخص میرے گھر میں ہے، جہاں میں رہتا ہوں وہ بھی انہی مریدوں کے ساتھ رہتا ہے، وہ بھی میرا مرید ہو گیا۔ تو انہوں نے کہا کہ اب ہم نے بابا جی بخش دیا، اگر وہ آپ کے پاس چلا گیا یعنی یقیناً وہ ٹھیک ہو گیا، نماز پڑھنا شروع ہو گیا ہوگا، تو ہم بھی اس کو معاف کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بابا جی ان کو معاف کر دیا تو ہم بھی اس کو معاف کرتے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا، وہ بھی ہمارا بھائی تھا، جوان تھا، تو اسے قصور ہو کے ہیں۔ پہلے اور بات کرتے تھے، جب بزرگوں نے اس کا تذکرہ کیا یار اس کو معاف کر دو، تو وہ ان لوگوں نے کہا بابا جی اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ اب وہ مرگے بستر پر پڑ گیا ہے، بابا جی اس نے کچھ نہیں کیا، ہمارا ہی قصور تھا، وہ ہمارا بھائی تھا، ہم نے اس کو معاف کر دیا۔ اصل یہ بات کرنے کا ہمارا یہ مقصد ہے کہ آج اگر تم اپنے دشمن کو معاف کرو گے، علانیہ معاف کرنا چاہیے، چھپ کے بھی نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی جنازے میں جاؤ تو اس کو معاف کر دو کہ بھائی جان یہ میرا قاتل تھا، یہ میرا جانی دشمن تھا، یا عام زمین کی دشمنی تھی یا کوئی دیوں بہنوں کی دشمنی تھی، تو علانیہ معاف کرنا چاہیے کہ یار حاضرین مجلس جتنے بھی جنازے میں شریک لوگ ہو، آپ کے سامنے میں آپ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ہم نے اس کو معاف کیا، تو پھر اللہ رب العزت بہت خوش ہوتے ہیں، اتنے خوش ہوتے ہیں کہ اگر بخشنے والے کے مرنے والے سے بھی زیادہ گناہ ہوں گے تو اللہ معاف کر دے گا، اللہ معاف کر دے گا۔ یہ کتنی بڑی سعادت کی بات ہے، اپنے دشمن کو معاف کر دینا، تو پھر اس کو قبر میں عذاب نہیں آتا۔ اگر آپ اس نے حق کھایا، اگر آپ نہیں بخشیں گے تو پھر اس کو وہ قبر میں سخت عذاب ہوگا۔ انسانوں کے حقوق اگر کوئی سلف کرتا ہے، جیسا کہ ہم اپنی تیاں بہنوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتے، یہ اللہ کے رسول نے مقرر فرمایا ہے، اللہ نے مقرر فرمایا ہے، تو اگر ہم نہیں دیتے تو یہ بہت ہی بھیانک بات ہے کہ اس سے بڑا عذاب ہوگا، اس سے قبر تنگ ہو جائے گی، اس سے پسلیاں جسم پیس جائے گا، کسی کا بھی حق تلفی کی ہوگی تو بہنوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، دیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا حکم ہے، تو مرنے والے کو بخش دینا چاہیے۔ جب آپ مریں گے تو پھر لوگ اسی طرح آپ کو بھی معاف کریں گے۔ اگر جب آپ مریں گے تو آپ کو جب لوگ معاف کریں گے تو یقیناً بات ہے کہ آپ کہتے قبر میں ہوتے جائیں گے تو کہیں گے کہ کاش اگر مجھے اس اجر ثواب کا پتہ ہوتا تو میں دنیا میں ہر کسی کو معاف کرتا رہتا، ہر کسی کو معاف کرتا رہتا۔ معافی جو ہے، دیکھیں انسان کتنے گناہ کرتا ہے، جب اللہ سے معافی مانگتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے، وہ قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے انواع کاٹ دیے گئے تھے، تو جب وہ مارنے والا سامنے آتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تو میری پشت کے پیچھے بیٹھ جائے گا، مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ تو وہ مسلمان ہو گئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے پر ان کو معاف فرما دیا تھا۔ تو ہم کو بھی چاہیے کہ مرنے والے اپنے مسلمان بھائی کو معاف کر دینا چاہیے۔ اگر اس نے قرض لیا تھا، جان بوجھ کے نہیں دے رہے تھا یا غریب تھا تو تب بھی معاف کر دینا چاہیے۔ مر تو کیا ہے، وہ دے تو نہیں سکتا، اگر اس کے ورثہ
کہتے ہیں جیسے کہ مولوی صاحب جنازہ جب پڑھانے سے پہلے بتاتے ہیں یار اگر کسی نے کوئی غلطی کی کوئی قصور کیا تو معاف کر دو، اگر کسی نے قرض لینا ہو تو اس کی ورثہ سے کر لو، رجوع کر لو، نہیں تو معاف کر دو۔ اگر رجوع کر بھی لیں تو شرم کے مارے لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے یار اس نے قرض دینا تھا، اگر وہ غریب آدمی ہے تو وہ شرم کے مارے کہیں بھائی آؤ ہم سے رجوع کریں، تو وہاں پر بھی کہہ دینا چاہیے کہ یار ہم نے معاف کیا، ہم نہیں لیتے۔ جتنا بھی یقین کرو کہ آپ اگر مرنے والے کا قرض معاف کر دو گے، نہیں لو گے، تو 1 روپے کے بدلے کروڑوں ہاں اجر ملے گا آپ کو، کیونکہ اس کے ورثہ غریب ہے، شاید تو وہ زمین بیچیں یا اپنا کوئی زیور بیچیں تو اور تنگ ہو جائے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ یہ بڑی سعادت کی بات ہے۔ دنیا 70 آخر، دنیا میں تو انسان پیسے کماتا رہتا ہے، کوئی پتہ چلتا ہے؟ جن کے لیے ہم کماتے ہیں شاید وہ ہمارے لیے کوئی دعا بھی نہ کرے، ہمارے پیچھے صدقہ خیرات بھی نہ کرے، تو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اللہ پھر اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے کہ اس نے میرے بندے کی دنیا میں جو اس نے اس کے ساتھ کیا تھا وہ معاف کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ پھر مرنے والے کو بھی جنت عطا فرماتے ہیں، اور جو دنیا میں معاف کرتا ہے اور اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرتا تو نماز باجماعت پڑھتا رہتا ہے، 5 ارکان اسلام کی پابندی کرتا رہتا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول پر پختہ ایمان رکھتا ہے، تو کوئی بد عمل نہیں کرتا بخشنے والا، تو پھر اللہ رب العزت اس کو بھی جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو جب مرنے والے کے سامنے بلند آواز سے کلمہ پڑھنا بھی یہ جائز ہے۔ سورہ یاسین شریف پڑھنا، روح نکل جائے تو اس سے روح کو آسانی ہو جاتی ہے نکلنے میں۔ جب سورہ یاسین شریف پڑھی جائے، تلاوت کی جائے، تو اگر میت وہاں پر بیٹھے لوگ اگر ذکر و ذکرات کرتے رہیں تو یہ بھی جائز ہے۔ یہ ویسے لوگ مارتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ مرنے والے کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، اگر اسپتال ہو تو میت کو تنہا بھی نہیں چھوڑنا چاہیے، اتنے بیٹھے ذکر و ذکرات کرنا چاہیے، اللہ رب العزت سے اس کے لیے مغفرت طلب کرنی چاہیے۔ آپ دیکھیں ہم قبرستان کے پاس سے گزرتے ہیں تو مردوں کے لیے دعا نہیں کرتے ہیں، اس لیے مرنے والے کے لیے بھی دعائے خیر کرنی، اس کے لیے مغفرت کرنی، توبہ استغفار کرنی، قرآن پاک کی تلاوت کرنی، یہ سب جائز ہے۔ اس کے لیے حج بدل کرنا یہ بھی جائز ہے، عمرہ کرنا اس کے لیے، اس کو عمرہ کر کے اس کے لیے ثواب کرنا، اجر و ثواب اس کے لیے کرنا، خیرات دینا، یہ سب جائز ہے۔ یہ ویسے ان لوگوں نے بنایا ہوا کہ یہ مرنے والے کے سامنے کلمہ نہیں پڑھنا چاہیے، وہاں نہیں پڑھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے۔ کلمے سے کون کسی کو کوئی روک سکتا ہے؟ کلمہ تو ہم اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، میت کو اس کا ثواب دیتے ہیں، یا میت کے ساتھ نہیں پڑھا جائے، یہ ویسے ان لوگوں نے بنایا ہوا ہے، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے، یہ پڑھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے میت کے لیے اللہ رب العزت کے قرآن پاک کی تلاوت کرنی چاہیے، اور تلاوت کا ثواب اس مرنے والے کو بچانا چاہیے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت کا ذکر کرتے تو ہم سب کچھ اللہ کے لیے ہے، لیکن اس کا ثواب جو ہے نا اللہ رب العزت سے طلب کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمارے مرنے والے کو اس کا جو ہم نے ذکر تلاوت کی اس کا ثواب اس کو بچا۔ ثواب بھی ہوتا ہے، ہم قرآن پاک تلاوت کرتے ہیں قرآن پاک کی تو ثواب کے لیے کرتے ہیں، تو ہم یہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جو ہم نے تلاوت کی ہے اس کا جو جتنا بھی ثواب ہے وہ ہمارے مرنے والے کو دے، تو اللہ رب العزت دے دیتے ہیں، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ تو آج ہم کسی کی جب انسان مر جاتا ہے، آج ہم کسی کی میت کو غسل دے رہے ہیں، میت کو غسل دینا بھی بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے، اس کو کفن پہنانا، اس کو جنازے کو کاندھا دینا، پھر اس کو لے کر جانا اور دعائے خیر کرتے راستے میں جانا، یہ کوئی گناہ کی بات نہیں ہے،
دعا کرنی چاہیے. تو کہتے ہیں کہ جلدی جلدی سے اس کو لے جانا چاہیے. اتنا بھی جلدی نہیں کہ اتنا آپ دوڑیں کہ میت چارپائی پلنگ پر اچھلنا شروع کر دے. نہیں، یہ ایک جائز قدم، جو جائز قدم ہے اتنا قدم جاننا چاہیے جس سے میت کو تکلیف نہ ہو. تو کوئی بزرگ فوت ہوئے تھے تو کسی کو خواب میں ملے تو انہوں نے کہا بزرگ کو آپ بتائیں کہ آپ کے ساتھ اللہ رب العزت نے کیا معاملہ کیا. انہوں نے کہا کہ آج سے مرے مجھے 100 سال ہو گئے، 50 سال ہو گئے ہیں مرے ہوئے، لیکن آج دن تک مرنے کی تکلیف جو میرے ہڈیوں سے جان نکلنے کی تھی وہ نہیں گئی، ختم ہوئی. آپ ذرا اندازہ کر لیں. تو میت کے کپڑے بھی بڑے آرامی کاٹ لینے چاہیے. باں ایسا کرنا یا ایسا کرنا نہیں کرنا چاہیے، کینچی سے کاٹ لینے چاہیے تاکہ میت کو تکلیف نہ پہنچے. ہر وہ کام کرنا چاہیے کہ جس سے میت کو تکلیف نہ پہنچے، اور ہر وہ کام کرنا چاہیے نیکی کا کہ جس سے میت کو ثواب پہنچے. اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنا، تلاوت کرنا، کلمہ شریف پڑھنا اور استغفار کرنا، یہ سب اجر و عظیم ثواب کا کام ہے. اس کا ثواب میت کو پہنچانا، میت کو اس کا ثواب بخشنا، یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. اس میں کوئی گناہ نہیں ہے. جیسا کہ ہم تعزیت کے لیے جاتے ہیں، کلمہ شریف پڑھتے ہیں، الحمد شریف پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سبحان اللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ جو زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ ہے 500 سال کا، یہ بھر جاتا ہے ثواب سے. تو کوئی 1000 مرتبہ اگر اللہ رب العزت کی حمد و ثنا صفت بیان کرتا ہے، تعریف بیان کرتا ہے، تو اس کا ثواب اگر مرنے والے کو پہنچا دیا جائے تو آپ کا کیا خیال ہے کہ اس کو کتنا بڑا ثواب پہنچے گا. یہ پڑھنا سب جائز ہے. ذکر و ذکرات کرنا، تعزیت میت والے گھر جانا، اس کے لیے دعا کرنا، ذکر کرنا، اور ذکر کرنے کے بعد دعا مانگنا اور وہ بخش دینا، یہ بہت ہی بڑے اجر و ثواب کا کام ہے. بھائی جان، جتنا کا ہم جانتے تھے اتنا کا ہم نے بیان کر دیا ہے. اگر اس میں کوئی غلطی کتائی یا کوئی آگے پیچھے لفظ ہم نے کر دیا یا جو نہیں کہنا تھا ہم نے وہ بیان کر دیا تو اس کے لیے ہم معذرت خواہ ہیں. سیدھا راستہ وہی ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا، باقی سب راستے ٹیڑھے ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں. پھر پھرا کے جنت میں عقل مند، سیاڑا اور سیدھے راستے پر وہی شخص ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزار کر اس دنیا سے چلا جاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.